السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بھائی نے غصے میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کسی انسان کے قتل کا پہلا واقعہ تھا۔ قاتل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے مرے ہوئے کوے کو اس کے سامنے اس طرح دفن کیا کہ اس نے اپنی چونچ اور پنجے سے زمین کھودی اور مردے کوے کو اس کے اندر رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قاتل بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبانے کی تدبیر کرتا۔ سورۃ مائدہ۔ یہ نسل انسانی کی ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے اب تک برابر خدا یہ کر رہا ہے کہ وہ حیوانات میں سے کسی حیوان کو بھیج کر ہم کو ہماری زندگی کے بارے میں سبق دیتا ہے، مگر انسان مشکل ہی سے ایسا کرتا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے اپنے لیے سبق لے۔ یہاں ایک پرندے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس سے ہمارے آج کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ابابیل نے چھت کی لکڑی میں گھونسلہ بنایا۔ گھونسلہ مٹی کا تھا۔ نر اور مادہ دونوں تھوڑی تھوڑی گیلی مٹی اپنی چونچ میں لاتی اور اس سے گھونسلے کی تعمیر کرتی۔ لگاتار محنت کے بعد چند دن میں گھونسلہ تیار ہو گیا۔ اب ابابیل نے اس کے اندر انڈے دے دیے۔ ایک روز ابابیل کا جوڑا گھونسلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ 4 انڈے اور 2 ابابیلوں کا بوجھ گھونسلے کے لیے ناقابل برداشت ہوا اور وہ لکڑی سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ انڈے ٹوٹ کر برباد ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں ابابیلیں پوری چھت میں چاروں طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ چھت کی لکڑیوں میں اپنے اگلے گھونسلے کے لیے زیادہ محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنے لیے ایسی جگہ پا لی جو غیر ہموار ہونے کی وجہ سے گھونسلے کو زیادہ سنبھال سکتی تھی۔ پہلی بار ابابیلوں نے خالی مٹی کا گھونسلہ بنایا تھا۔ اب دوسری بار انہوں نے جو مٹی لانی شروع کی اس میں گھاس ملی ہوئی تھی۔ پہلے تجربے کے بعد انہوں نے صاف گارے کو ناکافی پایا تو انہوں نے گھاس ملے ہوئے گارے سے گھونسلہ بنانا شروع کیا۔ گویا پہلے اگر خالی مٹی تھی تو اب آہن بستہ مٹی گھونسلے کے لیے منتخب کی گئی۔ نتیجہ ظاہر ہے، دوسرا گھونسلہ زیادہ مضبوط اور جمع ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اس میں جو انڈے دیے گئے وہ محفوظ رہے، یہاں تک کہ ان میں سے بچے نکل آئے۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ اڑ کر فضا میں غائب ہو گئے۔ دوستو، اگر جانور کی پہلی کوشش ناکام ہو جائے تو دوسری کوشش سے پہلے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کے عمل میں کون سی کمی تھی جس نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا، اور پھر زیادہ کامل منصوبے کے تحت دوسری تعمیر کرتا ہے۔ مگر ہمارا آشیانہ گرتا جا رہا ہے اور کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنی کمی کو معلوم کر کے زیادہ مستحکم کا منصوبہ بنائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ہم انسانیت میں آج اتنے گر گئے ہیں کہ جانور بھی ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ دوستو، آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تاکہ ہم اور ہمارا معاشرہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکے۔